السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل سٹار انفو ایک نئی ویڈیو اور نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجنڈ لیگ سپنر عبدالقادر کا، جن کے بارے میں شینوان جو کہ دنیا کے دوسرے بہترین سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بالر ہیں کا کہنا ہے کہ عبدالقادر جیسا بالر میں نے نہیں دیکھا۔ حال ہی میں ان کی وفات پر دنیا کے تمام کرکٹرز نے دکھ بھرے پیغامات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ عبدالقادر 15 ستمبر 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ زندہ دلانے لاہور 11 دن بعد عبدالقادر کی 64ویں سالگرہ منانے کو تیار تھے، مگر اس سے قبل ہی 6 ستمبر 2019 یوم دفاع پاکستان کے دن آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ پہلا ٹیسٹ میچ آپ نے انگلینڈ کے خلاف 14 دسمبر 1977 کو کھیلا۔ 6 دسمبر 1990 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ آپ نے کھیلا۔ پہلا ون ڈے بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف 11 جون 1983 کو، جبکہ آخری ٹیسٹ 2 نومبر، آخری ون ڈے 2 نومبر 1993 کو سری لنکا کے خلاف آپ نے کھیلا۔ کرکٹ کی تاریخ میں اس طرح کے لیگ سپنر بہت کم ہی گزرے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کی بہترین بالنگ 437 رن کے عوض 30 وکٹس رہی، جبکہ ایک اننگز میں آپ کی بہترین بالنگ 9 وکٹس فار 56 رنز رہی۔ ون ڈے انٹرنیشنل میں آپ کی بہترین بالنگ 44 رن کے عوض 5 وکٹس رہیں، جو کہ آپ نے 1983 کے ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف لی۔ یاہو کرکٹ عبدالقادر کو ماسٹر آف لیگ سپن کے نام سے جانتا ہے، ایک ایسا ماسٹر جو کہ گوگلی اور فلپر دونوں میں مہا درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ عبدالقادر چند میچوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے۔ ریگولر کیپٹن جاوید میانداد میسر نہ تھے، جس کی وجہ سے عبدالقادر کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا۔ ایز اے کیپٹن آپ کی کارکردگی بہت اچھی نہ رہی۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آپ کمنٹیٹر بھی رہے۔ حسن جلیل کے ساتھ پی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر بڑا بالر بال ٹیمپرنگ کرتا ہے۔ اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا اور آپ کو پی ٹی وی سے ہٹا دیا گیا۔ 2008 میں آپ کو چیف سلیکٹر بنایا گیا۔ بمبئی اٹیکس کے بعد انڈیا کی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ اس دورے کے بعد آپ نے ٹیم سلیکٹ کرنی تھی سری لنکا سے میچ کے لیے۔ سری لنکن ٹیم پاکستان آئی، لیکن دوسرے ٹیسٹ کے دوران ان پر حملہ ہو گیا، جس کے بعد وہ اپنے میچز چھوڑ کر واپس وطن لوٹ گئے۔ 2009 میں آپ نے چیف سلیکٹر کا عہدہ بغیر کوئی وجہ بتائے ریزائن کر دیا، چھوڑ دیا۔ آپ کا خاندان پہلے بھی کرکٹ سے لگاؤ رکھتا تھا، لیکن اس لیول تک کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ آپ کے بھائی علی بہادر لیگ سپنر تھے اور 10 فرسٹ کلاس میچز بھی انہوں نے کھیل رکھے ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، رحمان قادر، عمران قادر اور سلمان قادر، اور تینوں پاکستان کی کسی نہ کسی ٹیم کی وجہ سے کے ساتھ فرسٹ کلاس میچ کھیل چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت کرتے رہتے ہیں۔ اپنی 64ویں سالگرہ منانے سے 9 دن قبل گھر میں آپ لاہور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ یہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ آپ کو ہاسپٹل بھی نہیں لے جایا جا سکا۔ آپ کے بیٹے کا کہنا تھا اس سے قبل آپ کو کبھی بھی دل کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اچانک 2-3 اٹیکس آ جانے کی وجہ سے آپ سروائیو نہ کر سکے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات کی خبر آتے ہی پاکستان بھر کے مشہور شخصیات اور دنیا بھر کے کرکٹرز کی طرف سے دکھ بھرے پیغامات موصول ہونے لگے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عبدالقادر کی وفات سے میں ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا ہوں۔ چیف آف آرمی اسٹاف فردوس عاشق اعوان، میاں محمد شہباز شریف، پی سی بی چیئرمین پی سی بی احسان مانی اور موجودہ کرکٹ ٹیم کے سارے کھلاڑیوں نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سچن ٹنڈولکر اور انڈیا کے دوسرے کھلاڑیوں کی طرف سے بھی پیغامات آئے۔ عمران طاہر نے انہیں اپنا گرو قرار دے دیا۔ برن لارا نے ان کے لیے ٹویٹ کیا۔ سنجے منجیکر، آکاش چوپڑا، عدنان سمی جیسے مشہور شخصیات نے بھی ان کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
پاکستانی کرکٹ کبھی بھی عبدل القادر کی لیگ سپن بولنگ کو بھلا نہ سکے گا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ عبدل القادر کے تمام پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے رواسم تھے اور اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ رہتی تھی۔ یاد رہے کہ عبدل القادر پاکستانی کرکٹر عمر اکمل کے سسر بھی ہیں۔ عمر اکمل عبدل القادر کے داماد ہیں۔ یقیناً عبدل القادر کی وفات سے پاکستانی کرکٹ کو ایک شدید دھچکا لگا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔